الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا قربان جائے اے نبی تیرے مقام پر تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ کملی والے تے پڑھو درود سارے اللہ وچ قرآن دے فرما دتا رب جان داسی کئیاں نے پھر بھی نہیں پڑھنا تائیوں وچ نمازاں دے پا دتا خود پڑھے پڑھن فرشتے بھی تے سانو بھی پڑھن دا حکم سنا دتا حافظ پھر کرے انکار جڑا تے انہوں ازلی بدبخت بنا دیتا محبوب علیہ السلام کے غلاموں محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ پر مل کر درود و سلام پڑھیں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ باواز بلند نہیں تو کم از کم اپنے دلوں میں سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ دی روز در بستان سرا کہ ہم توتیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف الدجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی خوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا
کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب المحترم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اپنا محبوب، اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے، اور عظمتوں والا مہینہ رمضان المبارک بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد مالک لم یزل نے ہمیں خوشی کے موقع پر عید الفطر کا دن عطا فرمایا، اور آج جمعۃ المبارک کی یہ مختصر حاضری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرمان کا آپ کے سامنے گوشگوار کریں گے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اپنے پیاروں کو ہر لمحات میں یاد رکھا ہے، چاہے وہ رمضان مبارک ہو، چاہے وہ خوشی کا دن ہو یا غمی کا دن ہو، یا جو ہے اللہ رب العزت کے پاس عرش اعلیٰ پر جانا ہو، یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرش پر آنا ہو، یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ میں جانا ہو، یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مدینہ فرمانا ہو، یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غار حرا میں اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرنے کے لیے جانا ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار کے خلاف جہاد کرنا ہو، یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ اپنے پیٹ مبارکوں پر پتھروں جو ہے وہ باندھ کر خندقیں کھودنے کے لیے جانا ہو۔ ہر لمحات میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے، اور صرف اپنے امت کے لوگوں کو، صرف ان کو نہیں یاد فرمایا کہ جو صرف امیر ہوں، ان کو نہیں یاد فرمایا کہ جو رئیس دار ہوں، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کو بھی یاد فرمایا، یتیموں کو بھی یاد فرمایا، مسکینوں کو بھی یاد فرمایا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز کو یاد فرما کر اس کو حقوق ادا فرمائے۔ اور آج جو ہے کچھ احباب دوست ہمارے یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کا دن آج کا ہے اور حکومت نے غلط فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک دن پہلے عید کروا دی ہے، تو کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اعتکاف یا روزہ جو بھی ہے، اس کے بارے میں ریاست نے جو کیا ہے تو یہ ریاست پر ہے۔ اگر عید تھی تو عید ہو گئی، اگر عید نہیں تھی، عید کروائی گئی ہے، تو وہ روزہ جو ہے یا جو اعتکاف بیٹھے ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، بلکہ ریاست پر گناہ ہوگا، ریاست پر بوجھ ہوگا، ریاست ہی اس کے حقدار ہوگی۔ اس کے حقدار ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو ریاست کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو وقت کا حاکم ہو اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے، اس کے خلاف جانا گویا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قتل و غارت لڑائی کرنے کے مترادف ہے کہ ایک جماعت کہے کہ جو ہے وہ عید ہے، دوسری جماعت کہے کہ نہیں روزہ ہے، تو اس کے خلاف پاکستان میں جو ہے وہ طرح طرح کے لڑائی اور فساد جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج عید الفطر کا دن ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور جمعہ بھی عید ہے اور عید الفطر بھی عید ہے، اور ویسے بھی عموماً عید کا دن جو ہے وہ 3 دن تک رہتا ہے، چاہے وہ عید الفطر کا ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ کا ہو۔ تو آج بھی ہمارے لیے جمعہ بھی عید ہے اور عید الفطر کا دن بھی، دوسرا دن بھی عید ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مالک لم یزل فرماتا ہے اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، یعنی کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی ثنا کرو، اللہ کی حمد بیان کرو کہ مالک لم یزل نے تمہیں ہمت عطا کی، مالک لم یزل نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی کہ اس نے اپنا ماہ رمضان مبارک تمہیں عطا کیا، اور پھر فرمایا اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہدایت بھی مالک لم یزل کے ہاتھ میں ہے
کہ وہ جسے ہدایت دے وہی بندہ رمضان المبارک کا ادب کر سکتا ہے، وہی بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتا ہے، وہی بندہ رمضان المبارک کی قدر کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اور کہیں تم حق سے گزر نہ جاؤ، جو تمہیں دیا ہے رمضان المبارک اس کا ادب احترام کریں، اس کے روزے رکھ لیے ہیں، اس کے بعد جو عید الفطر کا دن ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ادا کریں کہ مالک لم یزل تیرا احسان ہے، تو نے احسان فرمایا ہے کہ ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا ہے اور ہم نے اس کی قدر بھی کی ہے، اور جو قدر کرنے کا حق تھا اس طرح قدر کر نہیں سکے، ہمارے اندر کافی کمی پیشی رہ گئی ہیں، تو مالک لم یزل سے دعا کریں کہ مالک لم یزل محبوب علیہ السلام کی زلف عنبرین کے صدقے وہ ہماری خطائیں، وہ ہماری کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا اعلان ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے زمین پر، اور وہ فرشتے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر مصافحہ کرنے کے بعد جب عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کیا دیکھا تھا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے تھے، انہوں نے پورا ماہ رمضان بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا، خواہشات کو بھی ترک کیا، تمام معاملات کو چھوڑا، راتوں کو قیام کیا، صبح کو مالک لم یزل تیرا روزہ رکھا، قرآن پاک پڑھا، تلاوت کرتے رہے، سود سے بچتے رہے، ریاکاری کو انہوں نے چھوڑا، غیبت سے انہوں نے جو ہے علیحدگی اختیار کی، جھوٹ سے وہ بچتے رہے، چوری یاری سے وہ بچتے رہے، تمام معاملات سے وہ رکتے رہے اور تیری عبادت کرتے رہے۔ مالک لم یزل ان میں فرماتا ہے فرشتوں جب میں اپنا نائب آدم کو بنا رہا تھا میں نے تم سے مشورہ کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب میں نے تم سے یہ مشورہ کیا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اس وقت تم کہہ رہے تھے کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنے والے بہت ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے بڑے ہیں، تیری بڑائی بیان کرنے والے بڑے ہیں، تجھے سجدہ کرنے والے بڑے ہیں، تجھے رکوع کرنے والے بڑے ہیں، تیرے کام آنے والے بڑے ہیں، تیرے سارے معاملات دیکھنے والے بڑے ہیں۔ یا باری تعالیٰ تو ان کو بنا رہا ہے جو زمین میں دنگا کریں گے، زمین میں فساد ڈالیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ناحق لڑائیں کریں گے، اور جو ہے وہ مالوں کو غصب کریں گے، جائیداد کے پیچھے جو ہے وہ لڑیں گے، ان کو بنانا چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو فرشتوں میں نے کہا تھا نا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج پھر دیکھ لو میرے انہی بندوں نے جن کے بارے میں تم کہتے تھے، انہوں نے کس طرح روزے رکھے ہیں، کس طرح انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری عبادت کرتے رہے ہیں، کس طرح انہوں نے مجھے جو ہے اور میری جنت کو نہیں دیکھا پر جنت کی طلب کرتے رہے ہیں، کس طرح انہوں نے میری جہنم کو نہیں دیکھا پر جہنم سے بچتے رہے ہیں، معافیاں مانگتے رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہے ہیں اور جہنم سے آزادی طلب کرتے رہے ہیں، جنت کی طلب کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے، اگر وہ مجھ خدا کو دیکھ لیتے تو پھر وہ کس قدر جو ہے وہ میری عبادت کرتے، کس قدر جو ہے وہ میرے پیروکار ہوتے، کس قدر وہ میری حمد و ثنا کرنے والے ہوتے۔ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بے شک جو تو جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا، بے شک انہوں نے آج وہ کر دکھایا ہے جس کے لیے تو نے انہیں بنایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھا انہوں نے پورا ماہ رمضان میری عبادت کی ہے، دیکھا انہوں نے پورا ماہ رمضان سب کچھ کو چھوڑ کر
میری بارگاہ میں سجدہ سجود کرتے رہے ہیں۔ فرشتوں، اب جو مزدور پورا مہینہ مزدوری کرتا رہے، اپنا کام تمام کر لے، مکمل کر لے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کو پھر صحیح معنوں میں پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر تم سارے کے سارے جو ہے گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں جنہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے میری خاطر میرے حکم کے مطابق جو میں نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، من قبلکم، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو میں نے حکم دیا تھا قرآن پاک میں انہوں نے اس کے مطابق روزے رکھے ہیں، انہوں نے اس کے مطابق جو ہے پورے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، تو اللہ فرمائے گا تو پھر فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ جنہوں نے 30 روزے یا 29 روزے پورے ماہ رمضان المبارک کے رکھے ہیں، راتوں کو قیام کیا ہے، سب کچھ سے بچتے رہے ہیں، میں نے آج ان کے پچھلے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو ذات محترم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بڑی رحم کرنے والی ذات ہے، وہ بڑے رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے میری بارگاہ میں سجدہ سجود کرے اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگے تو میں اس کو معاف فرما دوں۔ اب دیکھیں جس طرح شیطان کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں اب جو ہے تیرا جو بندہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا جو ہوگا، دائیں طرف سے بھی اس کو ورگلاؤں گا، بائیں طرف سے بھی اس کو آ کر جو ہے ورگلاؤں گا، گناہ کی طرف اس کی رغبت دلاؤں گا، آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے میں جو ہے وہ تیرے بندے پر حملہ کروں گا اور اس کو تیرے گھر سے جو ہے وہ دور لے جاؤں گا، گناہ کی طرف جو ہے وہ اس کو لے جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے شیطان مجھے رحمان و رحیم ہونے کی قسم، جب یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے گا اور زمین پر اپنے نیاز جبین کو رگڑے گا تو میں تب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جب یہ ہاتھ اٹھائے گا میری بارگاہ کی طرف آسمان کی طرف تو میں اس کے گناہوں کو اس وقت بھی معاف کر دوں گا۔ چاروں راستے تیرے ہیں، جس طرح تو نے میرے بندے کو ورگلانا ہے ورگلا لے، پر یہ بندہ جب میری بارگاہ میں آئے گا آ کر زمین پر سجدہ کرنا اس میرے بندے کا کام ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا اس بندے کا کام ہے، اور اس کی مغفرت کرنا میں خود خدا کا کام ہے۔ تو میرے بندے کو ورگلا کر دیکھ لے، میں اس کو جو ہے وہ بخش دوں گا۔ میرا بندہ آئے تو صحیح نہ میری بارگاہ میں۔ تو ذات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ہم ہیں جو اپنے جو ہے وہ گناہوں سے باز نہیں آتے، اپنی غلطیوں سے رکتے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکتے نہیں ہیں۔ دعا کرتے ہیں مالک لم جلال سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا بنائے۔ تو ذات محترم ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے عید الفطر کے دن، عید الفطر یعنی کہ فطرانہ جو ہے وہ جمع فرمایا، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دیا گیا۔ وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نگہبان بنایا کہ تو نے جو ہے وہ رات کو اس کا پہرا دینا ہے، جو یہ جو فطرانہ اکٹھا کیا گیا ہے اس پر رات کا پہرا دینا ہے۔
اور کل کو جو ہے یا 2 دن بعد 3 دن بعد 4 دن بعد جب بھی کوئی مستحقین آئے گا اس کو دے دینا ہے، اس کو دیتے چلے جانا ہے، اور آخر کار یہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی رات جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گندم، چاول، جو، کھجوریں جو غلہ اکٹھا ہوا ہے اس پر پہرا دے رہے ہیں، تو رات 12 بجے 1 بجے ایک چور آتا ہے اور وہ غلہ جو ہے وہ اٹھا کر جانے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں تجھے ابھی باندھ دیتا ہوں، اور صبح ہوگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تجھے پیش کر دیا جائے گا اور سرکار جو ہے وہ تجھے سزا دیں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے ابو ہریرہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، لہذا جو ہے وہ مجھے جانے دے، آج کے بعد جو ہے وہ میں چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں دوسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، اس چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے ابھی بتایا نہیں ہے، ابھی سرکار کے پاس جو ہے وہ کوئی پیغام نہیں پہنچایا کہ سرکار اس طرح رات چور آیا تھا تو میں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ سرکار نے خود فرمایا، غلام سرکار کے دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو پکڑ لیا تھا، وہ رو رہا تھا تو میں نے اس کے جو ہے حال پر رحم کیا ہے اور میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا، آج پھر وہی چور جو ہے وہ تیرے پاس آئے گا۔ اب جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہے، سرکار نے فرما دیا ہے، وہ اٹل فیصلہ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں، دوسری رات ہے، اسی فطرانے کے گلے پر مال پر، تو چور پھر آتا ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ چوری کرنے لگتا ہے اور پھر جانے لگتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پکڑ لیتے ہیں، اور جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا، بس یہ آج مجھے جانے دیجئے، تو پھر میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، لہٰذا مجھے جو ہے سرکار کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن بھی اس پر ترس کھا کر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں دوسرے دن پیش ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ پیش ہوا آج؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چور تو آیا تھا، میں نے پکڑ بھی لیا تھا، پھر وہ رونے لگ گیا اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ، یاد رکھنا آج پھر وہی چور جو ہے وہ آئے گا۔ اب تیسری رات ہے، یہ بتانے لگا ہوں، یہ حدیث شریف میں ایک تو سبق بھی ہے اور ایک مال کی حفاظت کے لیے سرکار نے نسخہ بھی بتایا ہے۔ اب تیسری رات ہے، تیسری رات پھر جو ہے وہی چور آتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے، حضرت ابو ہریرہ پھر پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ویسے ہی جو ہے وہ ٹال مٹول کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تجھے جو ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا، آج تو ہر حال میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ تو عادی مجرم ہے، یہ نہیں ہے کہ تو آج چوری کر رہا ہے پھر کبھی تو نے کی نہ ہو، بلکہ تو محسوس ہوتا ہے کہ تو عادی مجرم ہے، تو پکا چور ہے، تو پہلے بھی چوری کرتا رہتا ہے کہ تو اس اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا۔ اب وہ کہتا ہے اچھا ابو ہریرہ اس طرح کر، آج میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں اور اس بات کو سن لے، اور وہ بات اس شرط پر بتاتا ہوں کہ تو مجھے آزاد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں بتا۔ کہتا ہے رات کو سوتے وقت یا جس وقت بھی اپنے مال پر جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار لے، اس مال کو چور چوری نہیں کر سکتا۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے
اپنے جسم پر پھونک مار لے اس پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، اس کو شیطان جو ہے ورغلا نہیں سکتا، اس کو شیطان جو ہے گناہ کی طرف جو ہے وہ لے جا نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط پر اسے چھوڑ دیا، اس شرط پر اسے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے جو بتا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر کیا معاملہ ہوا آج؟ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، آج چھوڑا اس معاہدے پر ہے، اس سے معاہدہ طے پا گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کون سا معاہدہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا پوچھا تھا۔ اس نے کہا علم کی بات بتاؤں گا، اور بتاؤں گا تب جب کہ تو مجھے چھوڑ دے گا۔ تو میں نے اس سے علم کی بات پوچھی تو اس نے بتائی کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر یا اپنے مال پر کسی چیز پر وہ پھونک مار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی مال کی چوری نہیں ہوتی، اور جو انسان یہ کام کرتا ہے اس کو شیطان ورغلا نہیں سکتا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرائے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ بڑا ظالم، تھا تو وہ خود جو ہے بڑا ناپاک، پلید، جھوٹا، پر بات تجھے سچی بتا گیا ہے، پر بات تجھے حقیقت بتا گیا ہے، اور بات تجھے یہی بتا گیا ہے جو وہ سچی ہے اور حتمی ہے۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ذات محترم جب یہ آیت الکرسی پڑھی کریں اپنے آپ پر بھی پھونک مار لیے کریں اور اپنے گھروں پر بھی، اور یہ عمل جو ہے ہر نماز فرض کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد فوراً ہی جو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے جسموں پر پھونک مار لیا کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسموں پر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عید المبارک کے لیے، عید نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے آ رہے ہیں تو راستے میں کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے کپڑے جو ہے وہ گندے ہیں، میلے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں۔ تو سرکار نے اسے اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ بیٹا سب اچھے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، تو نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ اور میرا بھائی جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا اب جو ہے وہ میری پرورش کرنے والا، مجھے یہ پہنانے والا، کھلانے والا کوئی نہیں رہا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے ساتھ لے آتے ہیں اپنے گھر۔ یتیم بچہ ہے۔ بتانے کا مقصد کہ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بچوں کے لیے جو ہے وہ کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں بچوں کو بولنے کے لیے۔ ہم آتے سب سے بعد میں ہیں جمعے کو، اور بچوں کو جو ہے وہ آخر والی صف میں بیچنے کے لیے سب سے زیادہ بولتے ہیں۔ حالانکہ سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن تمہیں جہاں جگہ ملے مسجد میں وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ آخری صف سے پہلی صف میں آنے کی کوشش کرے گا جمعے والے دن، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس نے گویا جہنم کی طرف جو ہے اپنا راستہ بنایا۔ آج ہم آتے سب سے بعد میں ہیں اور وہیں سے بولنا شروع کرتے ہیں، اور آ کر جو ہے جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر جو ہے وہ پیچھے آخر میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ دوسری مرتبہ مسجد میں آئے نہ۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یتیم بچے کے ساتھ کس طرح پیار کرنا ہے۔ آپ اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پہلے اپنے گھر جاتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اس بچے کو کپڑے پہناؤ۔ اس بچے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے اٹھاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں بچے تجھے کیا یہ بات منظور ہے، یہ بات تجھے اچھی لگتی ہے کہ آج سے تیری ماں عائشہ ہو اور تیری ماں فاطمہ اور تیری بہن فاطمہ ہو، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ جس طرح امام محمد خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، فضل اولا فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یعنی کہ جس کو سرکار مل جائیں اسے اور کیا چاہیے۔ کہ سرکار نے اس طرح جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ شفقت کی ہے، بچوں کے ساتھ اس طرح پیار کیا ہے، اور سرکار کا فرمان ہے جو بندہ یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، اس طرح قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے حال کے اوپر رحم و کرم فرمائے، ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔